پیر آوان پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے لیکن اس سے جبراً طلاق دلوائی جائے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ اس میں طلاق لینے اور دینے والے کی مرضی و منشا شامل نہیں تھی۔ اس صورت میں اسلام کیا کہتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ خاوند کے ہاتھ میں نکاح کی عقدہ، نکاح کی گرہ، نکاح کا بندھن یہ خاوند کے ہاتھ میں۔ یوں سمجھ لیں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، خاتون کے پاس یہ حق موجود نہیں ہوتا۔ اب اگر جبراً طلاق دلوائی جائے، اگر تو آپ نے زبان سے کہہ دیا، اس کو طلاق کے حوالے سے کوئی بھی الفاظ ایسے بول دیے کہ جو صراحتاً طلاق کے اوپر دلالت کرتے تھے، تو ایسی صورتحال کے اندر جبری طلاق دلوائی گئی زبان کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سے لکھوایا گیا تھا یا کسی بھی شخص سے جبری طلاق لکھوائی گئی، اب وہ دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں کرتا اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہاں پر مجبوری بھی یہ بات یاد رکھیں، جبراً کا مطلب یہ نہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں نے جناب جبری طلاق دے دی تھی، کسی نے کوئی ویسی دھمکی دی تھی۔ جہاں پر جان کے جانے کا خدشہ ہو یا کسی عضو کے کٹ جانے کا خدشہ ہو، مثال کے طور پر آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر میں طلاق نہیں دوں گا، طلاق نہیں لکھوں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ کوئی میرا عضو کاٹ دیں گے، مثلا ہاتھ کاٹ دیں گے، ناک کاٹ دیں گے، یا کوئی ایسی ضرب پہنچائیں گے، کوئی ایسا زخمی کر دیں گے مجھے، تو ایسی صورتحال کے اندر دل کے اندر طلاق کا ارادہ نہ ہو تو پیپر کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر لکھی ہوئی طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ لیکن زبان سے اگر کہلوا دیا یا کہہ دیا تو ایسی صورتحال میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں آپ کو ٹپ کے طور پر ایک جملہ بھی بتا دوں، کوئی شخص اگر یہ کہے مثال کے طور پر کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور یہ جبراً اس سے کہلوایا گیا، اگر اس نے ساتھ کہہ دیا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ساتھ ہی منسلک کہہ دیا، تو ایسی صورت میں زبان سے دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں تو ایسی صورتحال میں بچت ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے کہہ دیا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پیپر پر لکھا تھا تو ایسی صورتحال میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون تھی، اس کا مفہوم ہے حدیث کا، ایک خاتون تھی، اس کا خاوند طلاق نہیں دے رہا تھا، تو وہ کوئی چیز لے کر نا، کوئی اسلحہ یا خنجر یا چاقو یا چھری، کوئی بھی جو اس وقت میں تھا اس کے پاس، شیشہ کہہ لیں، تو وہ کہنے لگی اس کے نا بستر پر ہی بیٹھ کے اس کو کہنے لگی کہ طلاق دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس نے کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس طلاق کو نافذ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان سے دی گئی جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، اسی سے متعلق ایک صاحب واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے اپنی بیوی کو غصے میں فون پر ایک دفعہ طلاق بول دی ہے، لیکن اس کی بیوی نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا۔ اب ہمارے لڑکے نے طلاق کے کاغذات بھیج دیے ہیں، اس بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ کیا طلاق نافذ ہو گئی یا ابھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں پوری وضاحت بیان نہ کی جائے تب تک حکم شرع بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے سوال کا بہرحال ہم کچھ پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے جواب عرض کرتے ہیں کہ اگر تو آپ نے ایک مرتبہ طلاق بولی ہے، اور طلاق کے الفاظ کیا تھے یہ بھی آپ نے مینشن نہیں کیا، کیا آپ نے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی یا کنایہ الفاظ کے ساتھ، تو جب تک یہ کنفیوژن آپ دور نہیں کرتے تب تک حکم شرع بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالفرض مثال کے طور پر اگر آپ نے صریح الفاظ میں طلاق دی تھی اور ایک طلاق دی، عدت کے دوران آپ کے پاس رجوع کا اختیار تھا، اگر آپ نے رجوع کر لیا فابہا، نہیں تو وہ ایک طلاق عدت گزرنے کے ساتھ ہی طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر وہ ایک طلاق سے ہی نکاح سے نکل گئی۔ اب اس کے بعد اگر عدت کے بعد اگر کاغذات بھیجے ہیں تو وہ لغو چلے گئے۔ اور اگر بالفرض آپ نے فون کے اوپر تینوں طلاقیں دی تھیں تو ایسی صورتحال کے اندر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ خاوند گناہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے کہ اس نے ناجائز طریقے سے طلاق دی۔ طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے جو کاغذات بھیجے تھے، اگر وہ آپ نے اپنے الفاظ کو جو آپ نے فون پر بولے تھے ان کو واضح کرنے کے لیے بھیجے تھے
تب بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان پر آپ نے ان کاغذات کے اوپر آپ نے کتنی طلاقیں لکھی تھیں۔ یہ ساری صورتحال پوچھنے کے بعد ہی ہم شرعی حکم واضح طور پہ بیان کر سکتے ہیں۔ جو ابھی تک سمجھ آیا تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ جی مفتی صاحب، اگر لڑکی کاغذات وصول ہی نہ کرے کہ میں نہیں لیتی آپ کی طلاق، تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بلکہ یہ کویسچن کے اندر میرے خیال سے پوچھنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر خاتون وصول نہ کرے، بھائی خاتون کے وصول کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو گرہ ہے یعنی طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ خاتون وصول کرے یا نہ کرے، خاتون سنے یا نہ سنے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب مرد نے طلاق صریح الفاظ میں دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، کاغذات بھیج دیے، اس نے نہیں وصول کیے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شرعی طور پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگلا سوال، ایک صاحب واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا استنجا کر کے وضو کرنا ضروری ہوگا یا صرف وضو کرنا بہتر ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صاحب کا سوال میں نے سنا، وائس میسیج، یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہاں ہمیں بعض دفعہ پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ایسی صورتحال کے اندر کیا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر صرف ہوا کا اخراج ہو تو اس کے لیے استنجا کرنا لازم نہیں ہوتا، اگر کر لیں گے تو مستحب ہے، نہ کریں گے تو یہ مت سمجھیں کہ ہوا کے اخراج کے ساتھ کوئی کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں یا جسم ناپاک ہو گیا ہے۔ آپ اگر ایسی صورتحال کے اندر صرف وضو کر کے نماز پڑھیں گے، نماز ادا ہو جائے گی، استنجا کرنا وہاں پر لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک صاحب واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ٹھیکے پر زمین کی کاشتکاری کرتے ہیں، جو آج کل تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے سالانہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اس پر عشر کی کیا شرح مقرر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر کا مسئلہ یہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، زمین کے کرائے کے حوالے سے بہت زیادہ تفاصیل بیان کی جاتی ہیں آج کے معاشرے کے اندر، تو میں آپ کو لب لباب بتا دیتا ہوں۔ قدیم زمانے کے اندر تو یہی تھا کہ جو مالک زمین ہے وہی اس کا عشر ادا کرے گا، کیونکہ جو کرائے پہ زمین لیتا ہے اس کے اور بہت سارے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جدید مسائل کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس کو بڑے غور سے سماعت کیجیے گا، کہ جو مالک زمین ہے یعنی جس نے ٹھیکے پر زمین دی ہے، اس کو جو حصہ آئے گا نا، وہ اپنے حصے میں سے اپنا عشر ادا کرے گا، جتنا بھی اس کے پاس آیا۔ اگر زمین بارانی تھی، یعنی ایسی زمین تھی کہ جس کو پانی آپ نے خرید کے نہیں لگایا، بالکل فری میں پانی لگایا، دریا کا پانی تھا، نہر کا پانی، اس پر کوئی کاسٹ بھی نہیں آپ کی آئی، اسی طرح آسمان سے پانی اس کو سیراب کرتا ہے تو اس پر تو 10واں حصہ دینا لازم ہوگا۔ اور اگر زمین کے اندر آپ نے کچھ اپنی طرف سے اخراجات بھی کیے ہیں، پانی ٹیوب ویل سے کھینچ کے لگایا ہے یا پانی خرید کے لگایا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے اوپر آدھا عشر ہوگا، یعنی کل پیداوار کا 5% آپ کو دینا لازم ہوگا۔ تو مالک زمین اپنے حصے میں سے جو ہے وہ عشر ادا کرے گا، آدھا عشر، اگر اس کے اوپر اخراجات ہوئے ہیں۔ اور جو ٹھیکے پر جس نے زمین لی ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ تمام تر اخراجات نکالنے کے بعد، ٹھیکہ بھی دینے کے بعد اور دیگر اخراجات نکالنے کے بعد جو کچھ اس کے پاس بچے گا وہ اپنے حصے میں سے زمین کا عشر ادا کرے گا۔ تو دونوں حضرات جب اس پر عمل کریں گے تو کسی ایک کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہ آج کا مسئلہ ہے۔ اگر قدیم مسائل کی روشنی میں آپ دیکھیں، اگر قدیم مسئلہ آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو جناب ٹھیکے پر جس نے زمین دی ہے وہی تمام عشر ادا کرے گا۔